وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين. آیت کریمہ پر کچھ دیر گفتگو کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ سرکار کائنات، ختم الرسل، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما. غوث اعظم بمن بے سروں ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد. قادریم نعرے غوث اعظم زنم، دم دے شاہ احمد رضا خان قطب عالمی زنم. دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو. پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تمہیں، سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تمہیں. انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو. ویسے تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اور ان نعمتوں کا شمار کرنا انسان کے بس میں ہے بھی نہیں، اس لیے کہ نعمتیں رب گنہگار کو بھی عطا کرتا ہے، نیکوں کو بھی عطا کرتا ہے، اہل ایمان کو بھی عطا کرتا ہے، اور بے ایمان کو بھی اللہ عطا کرتا ہے. اللہ انہیں بھی عطا کرتا ہے جو اس کو ایک مانتے ہیں، اور اللہ انہیں بھی عطا کرتا ہے جو اس کی وحدانیت میں شریک کرتے ہیں. آپ دیکھیں اور دنیا کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں جہاں ہمیں عطا کی ہیں، تو بعض مقامات ایسے بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ایک طرف اہل ایمان ہے اور ایک طرف اہل ایمان نہیں ہے. ایمان والے کے مقابلے میں جب ہم کافر کو دیکھتے ہیں تو بعض دفعہ انسان اپنے تخیلات سے، اپنے گمان سے یہ تصور کر بیٹھتا ہے کہ میں اللہ کی اتنی عبادتیں کرتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سر سجود بھی ہوتا ہوں، اس کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی بھی کرتا ہوں، اس کی نعمتوں کا شکر بھی بجا لاتا ہوں، لیکن دیکھے تو صحیح کہ میں نے اس کو ایک مانا، اس کے حبیب کو آخری نبی تسلیم کیا، لیکن اس کے باوجود سامنے وہ انسان کہ جس کے پاس نہ ایمان ہے، نہ وہ خدا کو ایک جانتا ہے،
نہ وحدہ لا شریک کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، بلکہ اس کی وحدانیت کے اندر کسی اور کو شریک کرتا ہے۔ لیکن عجب بات یہ ہے کہ پھر بھی اللہ کریم اسے نعمت دنیا سے نوازتا ہے، عجب محل کے اندر اسے رکھتا ہے، جسے انسان دیکھ کر تعجب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ ایک طرف ایک بندہ مومن ہے جسے اللہ تبارک و تعالی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، ایک آزمائش سے دوسری آزمائش کی طرف اسے پلٹا دیتا ہے، اور پھر بھی وہ بندہ رب کی نافرمانی نہیں کرتا، تو کیا وہ بندے کو احساس کمتری کا شکار ہونا چاہیے یا پھر اسے رب کی اس نعمت پر شکر کرنا چاہیے؟ ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ بھی تصور کرے کہ بلا مصیبت کو جھیل کر کوئی بندہ یہ کیسے تصور کرے کہ یہ بھی رب کی نعمت ہے؟ تو یار بات اصل یہ ہے کہ دیدہ تنہائی جو ہوتی ہے نا، تنہائی کے اندر جو دیدار ہوتا ہے وہ ایک عجب کیفیت کا ہوتا ہے، اور اس وقت جو لذت آشنائی ہوتی ہے، جو مٹھاس ملتی ہے، مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس کے سامنے آتی ہے، بندہ تخیلات کی رسائی وہاں نہیں ہوتی ہے، بندہ اپنے دماغ کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتا جہاں پر اس کی حکمتیں کام کرتی ہے۔ اس لیے کہ بات اصل یہ ہے کہ صوفیہ اور اولیاء کا جو طریقہ کار رہا ہے کہ وہ مصیبتوں پر بھی شکر کرتے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اس مصیبت سے مجھے نجات دے دی۔ حالانکہ بات یہ ہوتی کہ ایک بڑی مصیبت سے نجات دے کر اس سے بڑی مصیبت ان کے اوپر ڈھائی جاتی تھی، اس سے بڑی مصیبت ان کے سامنے آتی تھی، لیکن وہ رب کا شکر کر کے اسے خوشی خوشی قبول کرتے۔ وجہ یہ تھی کہ بات اصل یہ ہے، بات لمبی نہ کرتے ہوئے آسان بات سمجھتے چلیں، بات اصل یہ ہے کہ کبھی کبھی رب نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی لے کر بھی آزماتا ہے۔ کبھی رب نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی لے کر بھی آزماتا ہے کہ ذرا دیکھوں تو صحیح کہ میرا بندہ آنے کے وقت ہی وہ شکر گزار ہیں، میری نعمتوں کو شمار کرتا ہے اور میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، یا پھر نعمتوں کے زوال پر بھی وہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ میری بارگاہ میں سربہ سجود ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ میری ان مصیبتوں پر کیسا صابر رہتا ہے۔ وہ رب کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، لیکن ذرا انسان کا حال تو دیکھیں کہ جب رب کی نعمتیں آتی ہیں تو انسان اسے یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میں اپنی محنت سے کمایا ہوں، میں نے رات دن اکٹھا کیا ہے، اور رات کو نہ رات دیکھا، نہ دن کو دن دیکھا، نہ رات کی ٹھنڈی کو اپنے اوپر محسوس ہونے دیا، نہ دن کی گرمی کو اپنے اوپر آنے دیا، میں رات دن ایک کر کے میں نے یہ دولت کو جمع کیا ہے، یہ تو میں اپنی محنت کا کمال ہے۔ لیکن بندہ مومن ذرا غور تو کریں، یہ محنت کا کمال نہیں ہے، بلکہ اصل کمال تو رب کے فضل کا ہے، اس لیے کہ رب نے تجھ پر فضل نازل کیا، اور وہی رب تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور کیسے ڈرے؟ تو رب کہتا ہے حق تقاتہ، جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اب یہاں پر کرنٹ پوزیشن کی بات کریں ہم، ہر کسی کی زبان پر شکوہ و شکایت ہے، کیسی؟ اس سال فصل برباد ہو گئی ہے، اس سال کھیتی اچھی نہیں ہوئی، کیوں؟ ذرا مجھے بتائیں تو صحیح۔ جب یہ سوال زبان سے ہم سنتے ہیں نا تو عجب کیفیت دل پر آتی ہے کہ اتنے سال میرے رب نے اتنا عطا کیا کہ
کہ تو ایک دن بھی شکر نہ کر سکا. اس وقت شکر کی زبان نہ نکلی کہ مولا تیرا شکر کہ تو نے اتنا نوازا، اور اسی دولت میں بندہ اتنا فریفتہ ہو گیا کہ نہ رب کا حق ادا کیا نہ بندوں کا حق ادا کیا. یہی تو ہے. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا آتا ہے وہ سب ہمارا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جتنا زمین سے نکل آیا وہ سب ہمارا نہیں. جتنی محنت و مشقت سے ہم نے دولت کو جمع کیا وہ سب ہمارا؟ ایسا بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہاں پر ایک سوال پیدا ہو ذہن میں کہ جو لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے ہیں تو ان کی بھی فصل خراب ہوئی، وجہ کیا ہے؟ سوال ہو سکتا ہے یہ دماغ میں کہ نہ دینے والے کی فصل خراب ہو تو یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ رب نے اسے ڈھیل دی تھی، نہ سمجھا، گرفت کی ہے. تو جو لوگ ادا کر رہے تھے ان کی فصل میں کیوں ایسا؟ تو اب وہ اس کا عدل ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ دینے والے نے دینے میں کوئی کمی رکھی ہو. ہم اس کی ذات پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ ہم تو مولا تیرا حق بھی ادا کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں گریہ وزاری بھی کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں وقت پر سر بسجود بھی ہوتے ہیں، اور تیرے بندوں کا بھی حق ہم ادا کرتے ہیں اور تیرا خوف بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میری بھی فصل ایسی نہیں. اب اس وقت بندے کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں میرے دینے کی نیت میں تو فطور نہیں تھا، کہیں میں نے دیتے وقت کسی غریب کو احسان تلے دبانے کی نیت تو نہ کی تھی. اور اگر وہی نیت ہو تو پھر میرے رب کا فرمان سنیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقات، اپنے صدقات کو باطل نہ کر دو، برباد نہ کرو. کس کے ذریعہ؟ تکلیف دے کر، کسی کو احسان تلے دبا کر، کسی کو زکوٰۃ کی رقم دینے کے بعد یہ نہ کہنا کہ میں نے تو تجھے زکوٰۃ دی تھی تو میرا کام کیوں نہیں کرے گا، میں نے تو تجھے یہ دیا تھا تو میرے کام کیوں نہیں آئے گا، میں نے تو تجھے یہ دیا تھا تو میرے خلاف گواہی کیسے دے سکتا ہے، میں نے تو تجھے ہر رمضان آئے دن تیرے کام کو زکوٰۃ کی رقم کے ذریعہ نکال دیا، آخر تم میرے خلاف گواہی کیسے دے سکتا ہے، تم میرے حق کے اندر جھوٹی گواہی کیوں نہیں دے سکتا؟ تو یاد رکھیں یہی میرے رب نے کہا لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل نہ کر دو، اپنے صدقات کو برباد نہ کرو. کسی کو احسان تلے دبا کر، کسی کو اذیت پہنچا کر، کسی کو تکلیف دے کر. اور جب یہی خیالات انسان کے ذہن و دماغ میں پیدا ہوں گے تو پھر یہاں پر انسان کو اپنی کوتاہی پر اپنی غلطی کو قبول کرنا ہوگا کہ میری غلطی کے سبب میرے رب کی نعمتیں مجھ سے دور کر لی گئی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈر. آج قوم برباد کیوں ہو رہی ہے؟ سبب کیا ہے؟ خوف اللہ کا نہیں رہا. اور اس کی میں سرسری مثالیں دیتا چلوں. بات کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے؟ بڑا گناہ ہی جہنم کا سبب بنتا ہے. یہ تصور غلط ہے. چھوٹا گناہ بھی انسان کو جہنم میں پھینکوا دے گا، اور ایک چھوٹی سی نیکی انسان کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا ٹھکانہ عطا کروا دے گی. اب اس کی دو مثالیں میں آپ کو دے دوں. کسی کو ایک گلاس پانی پلا دینا اس دور کے اندر
آسان ہے یا نہیں؟ آسان ہے کسی کو بھی، اب چاہے رب کی کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے انسان ہو، چاہے اہل ایمان ہو، چاہے وہ اہل ایمان نہ بھی ہوں، کسی کو بھی۔ اسلام تو بڑا عظیم مذہب ہے یار، اسلام تو اتنا پاکیزہ مذہب کہ پڑوس میں اگر کافر رہتا بھی ہو تو حق کے پڑوس ادا کرنے کا حکم اہل ایمان کو اسلام عطا کرتا ہے کہ کافر کا حق ادا کرو، وہ تمہارا پڑوس ہے۔ اتنا مہذب مذہب کوئی نہیں دنیا میں، اور اس کے ماننے والے اگر اس مذہب کے قوانین پر عمل نہ کریں اور کامیابی کہیں اور تلاشیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ قانون کو چھوڑ کر کامیابی کہیں اور تلاش کرنا یہ غافل انسان کی نشانی ہے، انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پانی پلا دینا اس دور کے اندر بڑی آسان نعمت اور بڑی آسان نیکی، لیکن اگر کوئی دشمن آ جائے تو اب مجھے بتایا پلانے کا، لیکن کرتے ہیں ہم نہیں کرتے۔ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنا، اور اس کو میں کربلا کے اس منظر کو آپ کے سامنے رکھوں کہ جس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اقدس پر وہ بیٹھ کر اس نے جو تلوار چلائی تھی، اور اس کے بعد جو وہ بھاگ کر جو دورہ پھرتا ہانپتا کانپتا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی تھی اس نے، اور اس نے اس وقت پانی طلب کیا تھا، اس نے اس وقت پانی طلب کیا تھا۔ دشمن کے گھر جانا نہ جانا یہ الگ چیز، یہاں پر بات میں وہ کرتا ہوں کہ دشمن اگر ہمارے در پر چلا آئے تو اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، اسلام ہمیں وہ کون سا نظریہ عطا کرتا ہے، ذرا غور کرنے کی چیز ہے۔ حق تقاتہ، جو رب نے کہا نا جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے ویسا خوف انسان کو اپنے دل میں بسانا لازم۔ اب یہاں پر انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ اگر دشمن در پر آ گیا اور پانی کی تمنا کریں تو اب اس کے حق میں وہ فیصلہ کیا کریں، پانی دیں یا نہ دیں۔ تو ذرا اٹھائیں تاریخ کربلا تو پتہ چلے گا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دروازے پر دستک دینے والا کوئی اور نہ تھا بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تلوار اٹھانے والا اور جنگ کرنے والا، تیر برسانے والا اور سینہ اقدس پر وار کرنے والا، وہ کاسہ اقدس پر، اور امام زین العابدین کا گھر ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کو کھول کر جب باہر تشریف لاتے ہیں تو اس نے دیکھ کر وہ پہلے ہی پہچان گیا کہ یہ تو میں کس کے گھر پر چلا آیا، یہ تو اسی کا گھر ہے جس کے باپ کے اوپر میں نے تیر بھی چلائے ہیں، جس کے خلاف میں نے جنگ میں تلواریں بھی اٹھائی ہیں، آخر آج تو میری جان جانی ہی ہے، میری گردن کو اڑا دیا جائے گا، لیکن قربان تو جائے وہ اہل بیت کا خاندان ہے، وہ امام علی مقام کا خون ہے، اور ہم جس کی محبت میں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی سمجھتے ہیں، کیا ہم اس کے فرامین پر عمل نہیں کریں گے؟ آج اگر کامیابی چاہیے تو ہمیں حق تقاتہ پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں اس خاندان کی باتوں پر عمل کرنا ہوگا جس نے ہمیں طریقہ زندگی عطا کیا، جس نے پریکٹیکلی ہمیں اپنی زندگی میں عمل کر کے بتایا۔ امام زین العابدین کو دیکھ کر اس کے چہرے پر پسینہ ظاہر ہو گیا، کانپ رہا ہے، ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں، لیکن اب آمنا سامنا ہو چکا تھا، کئی دور کی مسافت سے وہ بھاگ رہا تھا، لیکن امام زین العابدین کو وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید کہ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے، شاید کہ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں بتاؤ کیا ضرورت ہے؟ دشمن کھڑا ہے، پوچھا کیا ضرورت کیا ہے تمہیں؟
اس نے سمجھ لیا دل میں کہ شاید کہ پہچانا نہیں ہے، چلو اب تو مانگ لیا جائے. بولے پانی کی ضرورت ہے، پانی پینا ہے مجھے. گھر سے کاسا بڑا اور پھر اسے تھما دیا. وہ پی رہا تھا اور پینے کے بعد امام زین العابدین نے پھر پوچھا کہ کوئی اور ضرورت؟ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا، کسی کا دل زبان سے نہیں جیتا جاتا، زبان کروی رکھ کے نہیں جیتا جاتا، بلکہ وہ اخلاق حسنہ سے جیتا جاتا ہے. بہترین بیہیور ہوگا، اچھا ہوگا، جتنے بااخلاق بنو گے وہ تمہارے خاندانی روایات میں وہ شمار کیا جائے گا کہ یہ خاندان بڑا اچھا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات کو بھی میں کلیئر کرتا چلوں کہ کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ کوئی کسی پر اپنے اخلاق کو ظاہر کرے تو سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ مجھ سے دب رہا ہے، یہ میرے ہاتھ کے تلے مجبور ہے، اس پر میرا احسان ہوگا، اس سبب سے نہیں، بلکہ یہ اس کے اسلام کی تعلیمات ہیں، وہ اس کے نبی کی تعلیمات ہیں، وہ اس کے دین کی تعلیمات ہیں کہ جو وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے. ورنہ اس کے بازوؤں کے اندر بھی اللہ نے طاقت عطا کی ہے، اس کی زبان میں بھی رفتار عطا کی ہے، اس کے آنکھوں میں بھی وہ تندی عطا کی ہے، اس کے آنکھوں میں وہ تیزابیت عطا کی ہے. لیکن قربان جائے، جب امام زین العابدین نے جب دوسرا سوال قائم کیا تھا، وہ سمجھا کہ شاید کہ یہ مجھے بالکل نہیں پہچانتے ہیں. امام زین العابدین کو کاسا تھمایا اور کہا کہ شاید کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ بھلا میں اس کو کیسے بھول جاؤں جس نے میرے باپ پر حملہ کیا ہو، بھلا میں اس کو کیسے بھول جاؤں کہ جس نے کربلا کی تپتی ہوئی ریگستان کے اوپر جس قافلے اہل بیت کو 3 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھا. پھر اس نے پلٹ کر جو سوال کیا نا، بولے پھر یہ کیوں، آپ نے مجھے پانی کیوں پلایا؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا وقت تھا، یہ ہمارا در ہے. وہ تمہارے خاندان کا طور و طریقہ تھا، یہ میرے نانا کی تعلیمات ہے کہ اگر دشمن بھی گھر چلائیں تو اسے پانی پلا دیا جائے. ہم کرتے ہیں؟ ہم تو سگے بھائی سے دشمنی کر بیٹھے. یہ ہماری تو پوزیشن بن چکی ہے. ہماری پوزیشن اتنی بدتر، میں یہ نہیں کہتا اور کوئی اپنے اوپر بھی نہ لے، میں صرف اور صرف تعلیمات سمجھانا چاہتا ہوں. مجھے بتائیں دنیا کی 2 گز یا پھر دنیا کی تھوڑی سی دولت کب تک رہے گی؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، کب تک؟ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں تب تک ہم دیکھ کر خوش ہوں گے کہ میرا عالیشان محل ہے، میرے پاس اتنی عظیم دولت ہے، میرے پاس اتنا مربع میل ہے اور میں اتنی ملکیت کا مالک ہوں. لیکن مجھے بتائیں عمر جتنی ملکیت کے تو مالک کوئی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا امیر تو کوئی نہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا امیر کوئی نہیں. لیکن قربان تو جائے حضرت عمر کے دور حکومت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا انصاف قائم کرتے تھے. اگر بھائی چارہ ہے نا تو سمجھ لیں کہ دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں ہے، اور معاف کرنے والا ہمیشہ سر بلند رہتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا، جو اکڑ کر چلتا ہے نا وہ ٹوٹ جایا کرتا ہے، لیکن جو درگزر کرتا ہے نا، درگزر کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کو بڑا پسند ہے. یہ خوف جس کے دل میں ہوگا وہ درگزر کر دے گا کہ میں نے معاف کر دیا، چلو بڑی نعمتیں رب نے مجھے دی ہے، چلو میں نے معاف کر دیا. لیکن یہ چیز ہوتی کب ہے؟ جب بندہ حق تقاتہ پر عمل کرے. جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے، معاف کیا، یہ لفظ اسی زبان پر آئے گا جو اپنے دل کے اندر رب کا خوف رکھے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کئی مربع میل کے مالک، لیکن لباس جانتے؟ ایک ہی لباس تھا جسے دھوتے اور پھر اسے پہن لیا کرتے تھے.
اور رب کا کتنا بڑا شکر ہے، روزانہ ہم نیا پہنتے ہیں، روزانہ بہترین خوشبو ہم استعمال کرتے ہیں، روزانہ بہترین غذائیں میرا رب عطا کرتا ہے، روزانہ ہماری عزتوں میں اللہ کریم بالائیں عطا کرتا ہے، ترقی عطا کرتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس خوف نہ بچا اور ہم سمجھتے کیا ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ کامیاب وہ نہیں ہے، کامیاب حقیقت میں وہ انسان کہ جو اللہ کا خوف دل میں بسا کر قدم قدم پر یہ غور کرے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کہیں میرے رب کی ناراضگی والا میں نے کام تو نہیں کیا، کہیں میں نے میرے حبیب کے خلاف کوئی کام تو نہیں کر بیٹھا۔ لیکن قربان تو جائیں، آیت کریمہ میں میرا رب کیا کہتا ہے اور ہم کرتے کیا ہیں۔ میرا رب تو فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخْشَوْنِي، لوگوں سے نہ ڈرو، تو پھر ڈرے کس سے؟ رب کہتا ہے وَخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو، میرا خوف رکھو۔ اور اسی کے ضمن میں آپ یہ بھی سمجھے، اگر نیک کام کرے نا کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، وہ کریں کہ رب کس سے راضی ہو رہا ہے۔ جانتے ہیں نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آزاد کروایا تو اس وقت کفار نے ایک تانا شروع کیا تھا کہ بلال کا کوئی احسان ہوگا ابو بکر پر، اور اسی لیے ابو بکر آج موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ چلو آج میں اسے 2 گنی رقم دے کر آزاد کروا دوں تاکہ بلال کا احسان میرے سر سے اتر جائیں۔ کفار یہ شکایتیں کرتے، یہ شور بپا کیا، لیکن قربان تو جائیں یہ آواز بلند کرنی تھی، اور رب کو پسند نہ آیا کہ ابو بکر کی نیک نیت پر کوئی کافر سوال اٹھائے اور میری جلالت کو شرم کے اندر اور وہ غیرت کے اندر ڈال کر میرا رب فرماتا ہے، اور غیرت کو جلال آیا تو رب فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ بلال کو جو آزاد کروایا، ابو بکر پر کسی کا احسان نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کس لیے ہے، اس نے چھڑوایا کس لیے ہے، اس نے 2 گنی رقم کس لیے دی ہے؟ رب فرماتا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اس کی صرف نیت یہ ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ ابو بکر کی نیت یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے، تو میرا رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، راضی ہو جائے گا ان قریب۔ ہم کرتے کیا ہے؟ اس کے اپوز، اس کے خلاف۔ ہم جو بھی قدم اٹھاتے ہیں نا، یا تو ریاکاری، یا تو دکھاوا، یا تو احسان جتانا۔ لیکن قربان جائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، بلکہ اس پر میں ایک اور آیت کریمہ آپ کو سنا دوں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں مال و دولت، جاہ و جلالت، عزت و منصب، شہرت اور دنیا کی جائیداد، یہ سب ہمارے ساتھ آئے گی؟ نہیں۔ اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ عمل نہیں ہوتا ہم سے، اور ہماری کوتاہی اصل ہے کیا معلوم ہے؟ اصل ہے کیا؟ ہمیں جس طرح شریعت کے حکم کے حساب سے جو باپ کی جائیداد کا بٹوارا ہونا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے، اور اپنے من مانی سے کر بیٹھتے ہیں، اور وہ جھگڑے اور فساد پیدا ہوتے ہیں۔ یہی تو ہے۔ مجھے بتائے بہن کا حق کون ادا کرتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے؟ لوگ بات چھیڑی ہے تو میں اس کو ذکر کر دوں۔ کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے؟ کہ میرے باپ نے تو شادی کروا دی، اتنا تولہ سونا دیا تھا، اتنی چاندی دی تھی، اور بہترین خاندان میں رشتہ کروا دیا، تو حق کے جائیداد سے کیا اس کا حق تلف ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو باپ کا حق تھا، جو باپ نے بہترین خاندان میں اپنی بیٹی کا رشتہ طے کیا، اچھا خاصا سونا دے دیا، لیکن اس حکم سے وہ جائیداد سے بائیکاٹ نہیں کی جا سکتی جو اس کا شریعت نے
حق رکھا ہے باپ کی جائیداد میں، وہ بندے مومن پر ادا کرنا لازم ہے اب اس بھائی پر، لیکن نہیں ہوتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو الگ کر دو، دے دیں گے تھوڑا سا، مطلب احسان جتا دیں گے نا، اور اسی دولت کو انسان اور آپ کاؤنٹ کر لینا، اس کو آپ دیکھ لینا، حساب جوڑ سکتے آپ اپنی انگلیوں کے اوپر کہ جنہوں نے اپنی بہنوں کا حق شریعت کے حساب سے ادا کر دیا، باپ کی ملکیت سے، وہ ہمیشہ خوشحال نظر آتے ہیں۔ ان کے گھروں میں جھگڑا اور فساد وہ فطری تقاضے ہیں، وہ الگ چیز ہیں، لیکن اس معاملے پر کہ سکون نہیں ہے، محبتیں ٹوٹ گئی، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جن گھروں کے اندر یہ حقوق تلف کیے گئے، مارے گئے، ہضم کر لیے گئے، ان میں کبھی چین و سکون پیدا نہیں ہو سکتا۔ چین و سکون چاہیے، شریعت کے حکم پر عمل کریں، اور ہمیں کورٹ کی دہلیز پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو شریعت کو سامنے رکھنا ہے، مفتیان اسلام، علماء اسلام کے سامنے پیش کر دیں کہ یہ اتنی جائیداد، اسے ہمیں قرآن کے مطابق تقسیم کر کے بتا دیں تاکہ ہم خوشی خوشی زندگی گزار سکیں، محبتیں برقرار رہیں، لیکن وہ چیز ہم میں نہیں ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ اے لوگو، یہاں پر ایمان والے کو نہیں کہا، قرآن کا درس تو ذرا دیکھیں، حکمت تو دیکھیں، رب صرف ایک کمیونٹی کو نہیں کہتا بلکہ تمام لوگوں کو کہتا ہے، اے لوگوں، جتنی بھی انسانیت ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، سب کو، چاہے وہ اہل ایمان ہو، چاہے پھر وہ کفار ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سب کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ کس سے ڈریں؟ رب سے، جو خالق و مالک ہے، جس نے ہر شے کو پیدا کیا۔ وَاخْشَوْا يَوْمَ لَا يَجْزِي، اور کیسا ڈریں؟ اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنے بچے کے کام نہ آئے گا، اس دن کا خوف۔ یہ ہے یوم حشر، روز جزا، قیامت کا دن، جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہاں صرف تپش ہی تپش ہوگی، جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اس دن سے ڈرنے کا حکم دیا۔ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، اس دن کا خوف پیدا کریں کہ جس دن سگا باپ اپنے بچے کے بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کوئی کامی یعنی کاروباری کام کرنے والا بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع بھی نہ دے گا۔ محنت و مشقت دنیا میں کر رہا تھا، دولت کما رہا تھا، لیکن وہاں پر وہ کسی کے کوئی کام نہ آئے گا، نہ باپ بیٹے کے، نہ بیٹا باپ کے۔ یہ سب چیزیں قرآن نے ہمیں سنا دی، لیکن عمل ہمارا ہے، اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہم، ہونا چاہتے ہیں۔ ایک قانون آپ کو میں بتا دیتا ہوں، لیکن آزمائش ہوتی ہے اس پر، اور رب بندوں کو آزماتا ہے، آزماتا ہے۔ انبیاء کی تاریخ پڑھیں آپ، حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، 12 بھائی تھے۔ دیکھو میں محبت کا درس دے رہا ہوں آپ کو، کتنے بھائی تھے؟ 12 بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے عزیز تھے، اور یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام بڑے عزیز تھے۔ باپ بیٹا میں محبت فطری ہوتی ہے، 11 بیٹے ہوں یا 2 ہوں یا 4 ہوں، محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ محبت کی نہیں جاتی ہے، ہو جاتی ہے، اور برابر بھی نہیں ہوتی۔ 4 بیٹے ہو نا تو سب سے برابر نہیں ہوتی۔ ہاں، باپ کو چوٹ ضرور پہنچتی ہے کہ میرے فلاں بیٹے کو تکلیف ہوئی ہے، کانٹا بیٹے کے پیر میں چھپے
اور باپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن محبت کسی ایک سے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہی حال حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ محبت سب سے تھی، لیکن سب سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام سے تھی، اور یہی جلن بھائیوں میں پیدا کی شیطان نے۔ معلوم ہے نا آپ کو درس یوسف ہوا کیا؟ پھر کبھی بھیڑیے کو ذبح کر کے خون سے لپیٹ دیا گیا، لت پت کر دیا گیا، کبھی کنویں میں پھینکا، لیکن حفاظت کس نے کی؟ رب نے کی۔ اور جانتے ہیں حضرت جبرائیل سے جب پوچھا گیا نا کہ جبرائیل بتائیں کہ وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں پر تمہیں بہت جلدی پہنچنا پڑا، ان جگہوں میں ایک جگہ یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا جا رہا تھا تو مجھے میرے رب کا فوراً حکم ہوا کہ فوراً پہنچ جاؤ اور یوسف کی حفاظت کرو۔ کی کنویں میں کس نے حفاظت؟ پھر کنویں سے باہر کون لایا؟ رب ہی تو لایا، ذریعہ بنایا۔ پھر وہاں سے پھر امتحان شروع ہوا، پھر مصر کے بازار میں بیچے گئے، اور پھر ہوا کیا؟ اللہ نے بادشاہت کا منصب عطا کر دیا۔ پھر بھائی آئے، قحط سالی پڑی تھی، بولے چلو مصر کے بادشاہ کی طرف، اور پھر پہنچے بھی، لیکن بھائی نے ٹھکرایا نہیں، نواز کر بھیجا تھا کہ چلو جاؤ لے کر۔ بڑی تفسیر ہے۔ محبت اسی وقت قائم ہوگی کہ جب ہم اپنے بھائیوں کا، اپنے خاندان کا، اپنے پڑوسیوں کے ایک دوسرے کے حقوق کو صحیح معنوں میں سمجھیں گے، تب جا کر وہ محبت قائم ہوگی، ورنہ محبت قائم نہیں ہو سکتی۔ شرط یہ ہے کہ یہ درگزر والا دل جب ایک طرف سے ہونا تو اس کی طرف اب یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ میرے ہاتھ تلے کہیں نہ کہیں دبا ہوگا، یہ غلط فہمی ہے، یہ محبت قائم نہیں کر سکتی۔ محبت دونوں طرف سے ہونی چاہیے، دونوں طرف سے، اور یہ محبت جب آپس میں مضبوط ہو جائے نا تو پھر یاد رکھیں بندے کو سکون بھی ملتا ہے، اطمینان بھی ملتا ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا نا کہ آزمائش ہوتی ہے، مجھے بتائیں آپ کہ آپ کے دل کو سکون ہے یا نہیں؟ ہے؟ پیسہ کماتے ہیں پھر بھی سکون نہیں ہے، نعمتیں روزانہ کھاتے ہیں سکون نہیں ہے۔ سکون چاہیے؟ میں تو کہہ کے چلا جاؤں گا، عمل آپ کو کرنا ہے، اور وہی عمل بحمدللہ ہم کرتے ہیں، سکون ملتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ قانون عطا کیا میرے رب نے۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جو اطمینان عطا کر سکے دل کو۔ دل کا سکون چاہیے، رب کا ذکر کرو۔ دل کا سکون چاہیے، بارگاہ الہی میں سر بسجود ہو جاؤ۔ دل کا سکون چاہیے، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ دل کا سکون چاہیے، رب کی تسبیح و تحلیل بیان کرو۔ وقت ملے اللہ کا ذکر کر لو، وقت ملے گناہوں کو یاد کر کے توبہ اور استغفار کرو۔ ہو سکے کسی کی بھلائی تو کر گزرے، نہ ہو تو معافی کا مطالبہ کر کے ایک طرف ہو جائے، رب راضی ہو جائے گا۔ اور رب راضی ہوگا نا تو اس کے حبیب راضی، حبیب راضی، رب راضی، تو پھر سمجھ جائیں کہ آخرت سنور جایا کرے گی۔ اور دنیا کی نعمتیں تو بے حساب ہے، اور رب عطا کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بھروسہ اس رب پر کریں، وہ وہاں سے دے گا جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے، وہاں سے عطا کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سکون قلبی چاہیے، ذکر کرے، اور ذکر کی جو سب سے عظیم دولت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں وقت پر پیشانی کو جھکا دینا۔ اور خاص طور پر میرے تمام جوان ساتھیوں سے کہوں گا، جو اتنا وقت آپ ادھر ادھر نکالتے ہیں نا، مجھے فنا کام آ گیا، فنا کا کام، فنا کی ہیلپ کرنے پہنچ، فنا مجبور تھا۔ سب کام آپ کر رہے ہیں، لیکن اپنی قبر کا کام کب کرو گے؟ اپنی قبر کی تیاری کب کرو گے؟ وہ کام کیوں نہیں کرتے کہ جس کام سے حبیب بھی راضی ہو اور حبیب کا رب بھی راضی ہو جائے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ بہت سنا، کر لیں یار عمل، زندگی چند دن کی ہے۔
مرنا مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے۔ جوانی حقیقت میں وہی کام کی ہے جو رب کے ذکر کے ساتھ نکالی جائے، اور بغیر ذکر الہی کے اگر نکالی گئی تو سمجھ جائیں کہ وہ جوانی ہم نے ان ایام اور ان اوقات کو بربادی کے اندر لگا دیا۔ اس لیے غور کریں۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رویا کرتے تھے، رویا کرتے تھے کہ کاش کہ اللہ نے مجھے انسان نہ بنایا ہوتا، کوئی تن کا بنا دیا ہوتا اور مجھے رب کی بارگاہ میں جواب نہ دینا ہوتا۔ حالانکہ عمر جن کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ، جن کی فضیلت قرآن میں نازل، جن کا مرتبہ قرآن میں ذکر، اور پھر بھی وہ اتنا خوف رکھیں۔ ہمارے پاس تو کچھ نہیں یار، ہمیں عمل کی ضرورت ہے۔ کامیاب ہونا ہے، دل کا سکون چاہیے، عمل کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو آپس میں الفت و محبت عطا کریں، اور اس کے رب کا ہمیں اپنے رب کا خوف عطا کریں، اور اس کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا کریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔